20 رمضان المبارک کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا۔ یہ فتح مکہ کا دن تھا، 20 رمضان مبارک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اپنی اونٹنی پر آپ سوار تھے، اور آپ کے نواسے حضرت سیدنا علی جو آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں آپ کے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے تھے۔ 8 سال کی عمر تھی، وہ اونٹنی پر آگے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا، اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت کیفیت بیان کی گئی کہ کس طرح داخل ہوئے، تو اونٹنی پر آپ نے اپنے سر مبارک کو اتنا جھکایا ہوا تھا کہ آپ کا سر جو ہے وہ اس کے کوہان سے ٹکرا رہا تھا۔ اس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو جھکا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ وجہ یہ تھی اس کی کہ مکہ جو فتح ہوا ہے، یہ اسلام اور کفر کے درمیان اس وقت مکمل طور پر، واضح طور پر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ اسلام یہ غالب آ چکا ہے۔ فتح مکہ ایک بہت بڑی فتح تھی، اور اس کے بعد اسلام کے اندر گروہ در گروہ اس وقت جو ہے وہ کفار و مشرکین یہ اسلام لا کر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ مسلمان لوگوں کے گروہ در گروہ، بہت بڑی بڑی جماعتیں یہ اللہ کے دین کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ تو فتح مکہ ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 14,000 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اور جس پلاننگ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تھے، تو کفار کو، مشرکین مکہ کو مکہ حوالے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچا تھا۔ انتہائی زبردست انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو پھیلا کر اور اس طریقے سے مکہ مکرمہ پہنچے تھے کہ کفار کچھ بھی نہیں کر سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر غالب آئے، اور مکہ مکرمہ یہ فتح ہوا، اور کعبۃ اللہ المشرفہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بھی چڑھ کر بہت سارے بتوں کو مٹایا اور توڑا ان کو۔ تو ایک واضح طور پر فتح مکہ مکرمہ کی حاصل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح سر جھکانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عاجزی کی علامت تھی کہ یہ فتح اللہ پاک کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے، ہمیں اس کے اوپر تکبر کسی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمانہ تھا، اور یہی ایک مومن کے لیے اور ایک سمجھدار اور عقل مند شخص کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب اسے کوئی انعام ملتا ہے تو وہ اس پر عاجزی کا ہی اظہار کرتا ہے، اور اس نعمت کو اللہ پاک کی طرف سے ہی سمجھتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا کہ بندے سے جو نعمت ضائع ہوتی ہے، اب چاہے وہ نعمت اس سے چھین لی جائے، بہت سارا مال و دولت ملا تھا، منصب ملا تھا، عزت ملی تھی، شہرت ملی تھی، یا تو اس سے چھین لی جائے یا اس میں سے برکت اٹھا لی جائے۔ یہ دونوں چھیننے کے معنی کے اندر آتے ہیں، لینے کے معنی میں آتے ہیں۔ اس کی بنیادی ایک وجہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھی ہے کہ بندہ اس نعمت کے بارے میں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرے کمال کی وجہ سے ہے، میری صلاحیتوں کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نعمتیں ضائع ہوتی ہیں۔ اور جب بندہ اس نعمت کے بارے میں یہ تصور اور خیال رکھتا ہے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ نعمت ہے، اور جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے،
اس پر وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے اور اللہ ہی سے اس نعمت کے باقی رہنے کا سوال کرتا ہے، اللہ اس کی نعمت کو باقی رکھتا ہے، اللہ اس کی نعمت کو باقی رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، آج بھی 20 رمضان مبارک ہے، اور آپ نے اس بات کا ہمیں اپنے عمل سے درس دیا کہ جب اللہ پاک کوئی مقام اور مرتبہ ایسا عطا فرمائے کہ جس میں بندے کا غلبہ ظاہر ہو رہا ہے، قدرت ظاہر ہو رہی ہے، تو اس کے اندر عاجزی اور زیادہ آنی چاہیے۔ اسی کے بارے میں یہ مثال دی گئی کہ جو درخت جتنا پھلدار ہوگا وہ اتنا ہی جھکا ہوا ہوگا، جو درخت پھلدار ہے وہ جھکا ہوا ہوگا، اور جس کے اوپر پھل نہیں ہوں گے وہی شاخ آپ کو بالکل تنی ہوئی نظر آئے گی، اور یہ شاخ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ مکرمہ میں جب آپ داخل ہوئے، کعبۃ اللہ المشرفہ کو پاک کر دیا گیا، بالکل ستھرا ہو گیا کعبہ۔ حرم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، بڑے بڑے کفار کے سردار آپ کے سامنے لائے گئے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ یہ وہ کفار ہیں جو آپ کے لیے یہ تدبیر کر رہے تھے، یہ سازش تیار کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیں، یا آپ کو شہید کر دیں، یا آپ کو مکے سے باہر نکال دیں۔ طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال 53 ایئرز مکہ مکرمہ میں گزارے تھے، اور مکہ مکرمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے باہر آپ تشریف لے کر آئے ہجرت کی رات، تو پھر آپ نے مکہ مکرمہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو اللہ کی زمینوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے جانے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا ہوں۔ اتنا پسند تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ، اور ان کی جو تکلیفیں ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کتابوں کے اندر پڑھی ہوں گی کہ کتنی زیادہ تکلیفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیں۔ اب یہی کفار قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی جو ایک کریم بھائی اور ایک کریم بھتیجے سے بندہ امید رکھتا ہے۔ کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کریم وہ ہوتا ہے کہ جب قادر ہوتا ہے نا معاف کر دیتا ہے، جب قادر ہوتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایک ہے کہ بندے کو قدرت نہیں ہوتی، ایک یہ ہے کہ بندے کو کسی نے تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، اسے قدرت ہے، وہ چاہے تو اس سے بدلہ لے، لیکن اس کا کرم اس بات پر اس کو ابھارتا ہے کہ مجھے اگرچہ قدرت حاصل ہے لیکن اس کو معاف کر دو۔ تو قدرت کے باوجود اس کو معاف کر دینا یہ کرم ہوتا ہے، اور یہ بندہ کریم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو قدرت حاصل ہو چکی ہے، آپ قادر ہیں، لیکن آپ ہیں کریم، تو لہذا ایک بھائی جو دوسرے بھائی کے ساتھ، اور ایک بھتیجے کا چچا کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ہمیں آپ کے ساتھ یہی امید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ انہوں نے بھی تکلیفیں پہنچائی تھیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہیں سزا دینا تو دور کی بات ہے، تمہارے پر کوئی ملامت بھی نہیں، تمہیں ڈانٹا بھی نہیں جائے گا، جھڑکا بھی نہیں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے فرمایا کہ انتم الطلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ چاہتے تو ان کو غلام بنا لیتے، سزائے دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی علامت ہے کہ چاہتے تو ان سے بدلہ لیتے، اپنا جو ہے وہ بلند مرتبہ ظاہر کرتے، لیکن اس سے بلند مرتبہ یہ ظاہر کیا کہ کریم کو جب موقع ملتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو بھی عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ چیز ہے عاجزی اور انکساری کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمائے کہ من تواضع لاخیہ المسلم رفعہ اللہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے عاجزی اختیار کرے، انکساری اختیار کرے، اس کے اوپر تفوق ظاہر نہ کرے، اس کے اوپر تکبر ظاہر نہ کرے، اپنے آپ کو اس کے لیے جھکا لے،
تو فرمایا اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ 2 زنجیریں لگی ہوئی ہیں، ایک سر کی طرف اور ایک پاؤں کی طرف، سر والی آسمان کی طرف جاتی ہے اور دوسری نیچے زمین کی طرف، تحت الثری کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ جب بندہ عاجزی کرتا ہے تو پھر وہ زنجیر جو اوپر کی طرف جاری ہوتی ہے اس کو کھینچا جاتا ہے اور اس کو بلند کر دیا جاتا ہے، اور بندہ جب تکبر کرتا ہے تو پھر وہ زنجیر جو نیچے جاری ہوتی ہے اسے کھینچا جاتا ہے اور بندہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کائنات کے اندر جو اللہ کی نافرمانی کی گئی، اللہ پاک کی سب سے پہلی جو نافرمانی ہوئی اور اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا، اس کا سب سے پہلا سبب تکبر تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور یہ شیطان کا کام تھا کہ اس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس کے جملے تھے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ منع کر دیا اللہ کی بات ماننے سے اس نے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس نے تکبر کی بنیاد پر یہ کیا، اور پھر اس کے بعد علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا تکبر ہی تھا کہ جس کی بنیاد پر اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور آدم علیہ السلام سے اگرچہ کہ جان بوجھ کر خطا نہیں ہوئی تھی، آپ نے اجتہاد کیا تھا، جس کی بنیاد پر یہ معاملہ پیش آیا کہ آپ نے درخت میں سے کھا لیا اور آپ کو زمین پر آنا پڑا، لیکن اس خطا کے اوپر، اجتہادی خطا کے اوپر بھی حضرت آدم علیہ السلام برسوں تک عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، تو اللہ پاک نے معاف فرما کر ان کے مرتبے کو بلند فرما دیا۔ تو عاجزی بندے کے مرتبوں کو بلند کرتی ہے اور تکبر بندے کو نیچے لے کر آتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ یعنی نعوذ باللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ تکبر اس کے ایمان کو ضائع کروا دے، اور ایمان ضائع ہو گیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم، یا پھر اللہ پاک اس پر پکڑ فرمائے، اس کو سزا دے، اور سزا دینے کے بعد پھر جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات کے لیے عاجزی اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تکبر جیسی لعنت سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ اپنی نعمتوں کا اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔